اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 کا خلاصہ، پہلی آیت وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، دراصل وہ مشرکین کے ایک فرمائشی بات کا جواب ہے، اور مشرکین کی فرمائشی بات یہ تھی 8ویں پارے کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ مشرکین لوگ اپنی مرضی کا معجزہ طلب کرتے تھے اور اپنی مرضی کی مانگ مانگتے تھے۔ تو رب کریم نے ان لوگوں کو ایک بات فرمائی کہ اگر یہ لوگ اپنی مرضی کا معجزہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کے اوپر ان کی مرضی کا معجزہ اتار دیں، مثلا کوئی فرشتہ آئے، وہ آ کر مرے ہوئے انسانوں کو اٹھا کر اس سے باتیں کرنا بھی شروع کر دے، اور یہ لوگ دیکھ لیں ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر ماننے والا ہوتا ہے وہ بغیر کسی فرمائش کے مان لیتا ہے، اور جو نہ ماننے والا ہوتا ہے اس کے سامنے 100 باتیں بھی کرو تو صفر ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ آیت کا خلاصہ ہے۔ دوسری، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شریعت اسلامیہ کی تبلیغ کی ہے اور سامنے سے رسپانس ٹھیک نہیں مل رہا، وہ لوگ غلطی کے معاملات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے، ان کے خلاف بھی سازشیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ انسان بھی ان کے دشمن رہے اور جنات بھی ان کے دشمن رہے، لہٰذا اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنات دشمن رہے سے کیا معنی ہے؟ شیطان جن ہی ہے، آدم علیہ السلام کا دشمن رہا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر، او من کان میتا کی آیت میں مومن اور کافر کی مثال پیش کی ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے اور کافر اللہ کا منکر ہے، تو مومن کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ، اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ۔ کفر کی مثال اندھیرے سی ہے اور ایمان کی مثال روشنی سی ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یا معشر الجن والانس میں میدان محشر کے اندر قیامت کے دن کا ایک سوال ذکر فرمایا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک سوال فرمائیں گے جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی، اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا تمہارے پاس انبیاء کرام نہیں آئے تھے جو تمہیں شریعت کے معاملات بتاتے تھے اور تمہیں آخرت کی باتوں سے ڈراتے تھے، اور رسول تمہارے پاس آئے، کیا تمہارے پاس وہ نہیں آئے اور تم نے مانا نہیں؟ تو جو کافر انسان ہوں گے یا کافر جنات ہوں گے، وہ سارے اپنے کفر کا اعتراف بھی کریں گے اور اپنی نافرمانی کا اعتراف بھی کریں گے، پر اس وقت نافرمانی کا اعتراف کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو کفر کرنا تھا وہ دنیا میں انہوں نے کر لیا، اب آخرت میں صرف الزام ان پہ ثابت ہو رہا ہے، باقی سزا بھگت کے لوگ کا اپنا معاملہ رکھیں گے۔ اس سے آگے وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے مشرکین کے عقائد باطلہ کو ذکر فرمایا کہ مشرکین کے جو غلط نظریات تھے، غلط عقائد تھے، کچھ غلط عقائد تو آپ اور ہم پچھلے درسوں میں پڑھا ہیں، یہاں ایک دو اور اعتراضات کی بات ہے۔ کافروں کی ترتیب یہ تھی کہ کھیتی اور جانوروں سے جو پیداوار حاصل ہوتی تھی وہ ان کے خیال کے مطابق اس میں ایک حصہ اللہ کے لیے ٹھہراتے، ایک حصہ بتوں کے لیے ٹھہراتے، اللہ کے حصے کو مسکین اور فقراء کو دیتے اور بتوں کے حصے کو یہ بت خانے کے مجاورین کو دیتے تھے۔ وہ جو مجاور ہوتا تھا نا بت خانے میں، جو ان کے بتوں کے اوپر بیٹھ کے کپڑا وپڑا مارتا اور ان کی صفائی کرتا تھا، اب دیکھیں یہ حال ہے، وہ خدا ہے اور کپڑا مارنے کے لیے مجاور رکھا ہوا ہے اس کے اوپر، تو کیسا آپ کا مددگار ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی یہ حصہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کو بیان فرمایا کہ حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا شدہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، تو مشرکین کی گمراہی کو ذکر فرمایا۔ اس سے آگے وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جاہلانہ رسوم کو ذکر فرمایا ہے۔ یہاں سے لے کر آخر تک کئی مشرکین کی جاہلانہ رسوم ہیں، ان میں سے میں 2-4 آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جو مشرک لوگ جاہلیت کے طریقے پہ ان میں عمل کرتے تھے۔ مثلا سب سے پہلے ان کی ایک جاہلانہ رسم تھی کہ وہ بچوں کو زندہ رکھتے تھے اور بچیوں کو یعنی اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور قتل کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے، گور کہتے ہیں قبر کو، در کہتے ہیں قبر کے اندر، تو زندہ درگور یعنی زندہ قبر کے اندر رکھ کے اوپر کوئی نہ کوئی پتھر کی چٹان رکھ دی اور وہ بیچاری وہاں پر سانس لے نہ لے جو بھی اس کا حال ہو وہاں مر جائے۔ یہ ان کا نظریہ اس لیے ہوتا کہ یہ کہتے کہ اگر یہ بیٹیاں آگے جائیں گی تو ہمارا کوئی داماد بنے گا، جب داماد بنے گا تو ہماری چودراہٹ ختم ہوگی، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت نہیں ہوگی۔ تو رب کریم نے ان کو فرمایا کہ تمہیں اس بات پہ شرم نہیں آتی کہ تم پیدا بھی تو ایک عورت سے ہوئے ہو؟ عورت نہ ہوتی دنیا میں تو تم پیدا کہاں ہوتے؟ لہٰذا اپنی ماں کے ناطے عورت جنس کا احترام کرنا تو آپ شروع کر دیتے، آپ کے اندر یہ چیز بھی نہیں ہے، تو ان نے یہ ترتیب رکھی ہے۔
اور اس کے آگے پھر جانوروں کے اندر بحیرہ اور سائمہ، یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں، جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور ان کو اوپر سواری کرنے کو حرام سمجھتے تھے. یہ بعض جانوروں کو دودھ مردوں کے لیے حلال تھا اور عورتوں کے لیے حرام تھا کہ عورت اسے دودھ نہیں پی سکتی. یہ ان کی عجیب قسم کے نظریات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جاہلانہ رسوم کو ذکر فرمایا اور اس کی تردید فرمائی. اس سے آگے ثمانیت ازواج، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کی 4 قسمیں، 4 مذکر 4 مؤنث، کل ملا کے 8 قسمیں بنتی ہیں، ان کو ذکر فرمایا. یہ آیت لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کفار ہیں وہ اپنی طرف سے جانور کو کبھی حلال کرتے ہیں کبھی حرام کرتے ہیں. اس نے 2 بیٹیاں جنی ہیں اس جانور نے تو یہ حرام ہو گئی ہے. اس نے جو ہے نا 1 بیٹا جنا ہے تو اس کے اوپر اس کی پیٹھ پر سواری نہیں ہو سکتی. تو یہ غلط رسمیں تھیں ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی جانور کو حرام قرار دے دو یا کسی جانور کو حلال قرار دے دو. تو اللہ نے حلال جانوروں کی 8 قسمیں بیان فرمائی. ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر جانور سے 2 کا کیا معنی؟ مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، ان کو ذکر فرمایا. تو بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے اور گائے ہے، ان 4 کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب ان 4 میں مزید 2 اور بھی ایڈ کر لیں جو انہی کی قسم ہے. مثلا اب بڑی بکری ہے، چھوٹی بکری ہے، تو ان آیت میں ٹیڑھی بکری کا ذکر نہیں ہے. ٹیڑھی بکری تو عرب میں تھی بھی نہیں. ٹیڑھی بکری تو ہے ہی عجم کی، لیکن ہم سب اس کو حلال کہتے ہیں. کیوں؟ وہ بکری کی ایک قسم ہے. ایسے جو بھینس ہے، بھینس کا نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن بھینس عرب میں تھی نہیں اس وقت، تو اللہ نے بھینس کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے گائے کا ذکر فرمایا. تو جو گائے ہے، بھینس اس کی قسم ہے، صرف کلر کا ڈیفرنٹ ہے، صرف رنگ کا فرق ہے، ورنہ دونوں کی پاؤں ایک ہے، دونوں کی دم ایک ہے، دونوں کے سینگ ایک جیسے ہیں، دونوں کے تھن ایک جیسے ہیں، دونوں کا چارہ ایک جیسا ہے، دونوں کی زکوٰۃ صدقات ایک جیسی ہے، دونوں کی قربانی ایک جیسی ہے، دونوں کے دودھ کا چھوٹا موٹا فرق رکھ کے تقریباً ایک قسم کا معاملہ ہے، دونوں کا گوشت کھانے کا ایک معاملہ ہے. تو یہ گائے کی قسم ہے. علماء نے لکھا ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ. امام منذر نے کتاب الاجماع میں لکھا ہے کہ اس بات پہ پورے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم ہے، لیکن رنگ کا فرق ہے، عجم کا جانور تھا. تو یہ اگر وہ 2 ملائیں، ٹیڑھی بکری اور بھینس، تو یہ 10 بن جائیں گے، ورنہ یہ 4 قسمیں ہیں اور نر مادہ ملا کے 8 ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی ہیں. اور پھر فرمایا اس کلام میں اگر تم سچے ہو تو اس وقت تم حاضر تھے اللہ تعالیٰ کے یہاں جب اللہ نے تحلیل اور تحریم کو حکم دیا، تو تمہیں تو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. تو بغیر دلیل کے تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ پہ. تمہیں اختیار نہیں ہے کسی کو حلال کر دو کسی کو حرام کر دو. اسی طرح کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا دنیا میں کسی کو اختیار نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. آج بھی اگر علماء بتاتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے یا یہ چیز حلال ہے تو وہ حلال بناتے نہیں ہیں، حلال بتاتے ہیں. اس طرح حرام بناتے نہیں ہیں، حرام بتاتے ہیں. بتانا اور ہوتا ہے، بنانا اور ہوتا ہے. بنایا اللہ رسول نے، بتائیں گے علماء جو انہوں نے وہاں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا. اس کے آگے کھلا اجیدو کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بری عادت کو ذکر فرمایا. مشرکین کی بری عادات کیا تھی؟ مختلف قسم کی بری عادات تھی. جس کو اللہ حلال قرار دے رہے ہیں اپنی طرف سے حرام کر رہے ہیں، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا تو حلال قرار دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بری عادات کا رد فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات سمجھائی کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے اس آیت کے اندر وہ 4 چیزیں ذکر فرمائی. میں اس پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ایک مردار ہے جو خود بخود جانور مر جائے، اور ایک ہے بہنے والا خون جو ذبح کے وقت ہوتا ہے، اور ایک خنزیر ہے، اور ایک غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ہو، جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے. یہ 4 جانور اللہ تعالی نے ذبح کی بات فرمائی ہے. اچھا، اس میں غیر اللہ والی بات، خنزیر والی بات، خون بہنے والی بات تو مانتے ہیں، لیکن ایک ہندو نے عجیب قسم کے ایک دن سوال کیا کہ جس کو اللہ مار دے وہ جانور تم لوگ نہیں کھاتے، اور جس جانور کو تم خود مارو یعنی ذبح کرو تو وہ تو آپ کھاتے ہو. تو ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے اس ہندو کے ذہن کے مطابق اس کو جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ جو پانی اللہ تعالیٰ کے لگائے ہوئے نلکے سے نکلتا ہے انسانی جسم سے، وہ پانی تو تم نہیں پیتے، اور جو لوہار کا لگایا ہوا نلکا ہے وہ پانی تم پیتے ہو. تو انہوں نے چھوٹے پیشاب کی بات کی اور عام پانی کی بات کی. تو اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کون سا اعتراض ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہندو کا دماغ ویسے ہی بد دماغ لوگ ہیں، تو بد دماغ کو بد دماغ کی ترتیب پہ سمجھایا جاتا ہے، تب جا کر ان کو سمجھ آتی ہے. ایک ہندو کی میں بات پڑھ رہا تھا، اللہ معاف فرمائے، اس نے ماں سے زنا کرنے کو جائز کہا، اور اس نے دلیل کیا دی؟ اس نے کہا میں سارا ماں کے اندر تھا، پیٹ میں، میں اپنی ماں سے نکلا ہوں. جب سارا اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے نکل کے
आ गया, ये गुनाह नहीं है, अब मेरे जिना करने में मेरा जिस्म का छोटा सा हिस्सा माँ के पेट में जाएगा तो ये गलत क्यों है? यानी इस तरह की बात हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया ना, हिंदू की चीख निकल गई। फरमान लगे अच्छा यही बात है? फरमाया जो सब कुछ तुम खाते हो पूरे के पूरे अपने पेट में डाल लेते हो, जो खुराक है, खाना है, पीना है। कहा जी हाँ। तो कहा जब वो निकलता है पेशाब बन के, उससे एक चम्मच भी खा लो। उन्होंने कहा जी वो तो नहीं खाऊंगा। तो कहा खाते वक्त सारा जायज था, अंदर से वही निकला है, उससे एक चम्मच जायज नहीं है। उन्होंने कहा जी गिलाजत है। तो फरमाया तो अंदर से निकल के आया है, वो तो माँ के रहम से निकल के आया है, अब जिना करेगा, ये गिलाजत, नौसत और लानत है। तो बद दिमाग लोग होते हैं, मुशरिक का दिमाग ही नहीं होता, तो उनको समझाने के लिए ऐसी मिसालें दी जाती हैं, वरना आम तौर पे उलमा ऐसी मिसाल को जिक्र नहीं करते। अच्छा, इसके आगे अल्लाह ताला ने कुल तालौ, इस आयत में अवामिर और नवाही को बयान फरमाया। अवामिर का माना अल्लाह ताला के अहकाम, नवाही का माना जिन चीजों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया उसको जिक्र फरमाया, और पूरी की पूरी अल्लाह ताला ने उनकी तरतीबें जिक्र फरमाई हैं, और इस पर एक एक चीज को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अवामिर भी हैं और नवाही भी हैं। तो ये 10 चीजें हैं जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र फरमाया, वो मैं आपके सामने आयात में से गिन देता हूँ, आप जरा तवज्जो रखना। सबसे पहला, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें। नंबर 2, वालिदैन के साथ उसने सुलूक करें। नंबर 3, औलाद को रिज्क के खदशे की वजह से कत्ल न करें कि इन्हें खिलाएगा कौन। नंबर 4, बेहयाई और हर किस्म के बुरे काम से बचें। नंबर 5, किसी शख्स को बेगुनाह कत्ल न करें। नंबर 6, यतीम बच्चों के माल को न खाएं, बतौर तसर्रुफ उनको नाजायज न करें। नंबर 7, नाप तोल में कमी न करें। नंबर 8, अदल और इंसाफ करें। नंबर 9, अल्लाह ताला से किए हुए वादे को पूरा करें। और नंबर 10, सिरात मुस्तकीम पर चलें। ये 10 चीजें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत को खत्म फरमाते हुए मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा में अपनी रहमत, अपने करम, रऊफ और मेहरबानी को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि रब वो है जो एक नेकी के बदले में 10 नेकियों को तुम्हें सवाब देता है। अगर कोई बंदा नेकी का इरादा करे, अभी की न हो नेकी, तो एक नेकी का सवाब लिख दिया जाता है, और जब वो नेकी कर ले तो 10 गुना लिख दिया जाता है। ये अल्लाह की रहमत और करम है। और अगर कोई बंदा गुनाह का इरादा करे, गुनाह नहीं लिखा जाता, और गुनाह कर ले तो एक के बदले में 10 नहीं लिखे जाते, एक का बदला 1 लिखा जाता है। तो कितनी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी और करम की बात है। इसके आगे अल्लाह ताला ने सूरत खत्म फरमाई, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी मालकियत को जिक्र फरमाया, मालिक होने को फरमाया। ये रब्बे करीम का मामला है। अल्लाह ताला के लिए नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप इरशाद फरमा दें कि ए मेरे अल्लाह, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, ये सब कुछ अल्लाह ताला के लिए, और तमाम चीजों के मालिक अल्लाह है। हम अल्लाह के ममलूक है। इंसान का दिल हो, दिमाग हो, हाथ हो, पाँव हो, आंख हो, कान हो, नाक हो, अलगर्ज एक एक चीज अल्लाह की ही है, तो इसे अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल करना चाहिए, अल्लाह की मर्जी में इस्तेमाल करना चाहिए, अल्लाह ताला की खिलाफ वर्जी में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर इसे 8वें पारे में सूरतुल आराफ शुरू होती है। अब आराफ किसे कहते हैं, आराफ का माना क्या है, जरा ये समझें। आराफ कहते हैं 2 चीजों के दरमियान बाउंड्री लाइन को, जिसको अरबी में कहते हैं हद फासिल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और आराफ का इतलाक दीवार पर भी होता है, वाल, दीवार, जिदार, इस पर भी आराफ का इतलाक होता है। तो अल्लाह ताला ने यहां एक दीवार की बात की है इस सूरत में। वो दीवार क्या है? जन्नती और जहन्नमियों के दरमियान एक मैदान होगा, और वहां एक दीवार और आड़ है, उसका नाम है आराफ। जन्नती तो होंगे नेक लोग, जहन्नमी होंगे गुनाहगार लोग। आराफी कौन होंगे? याद रखें, नेकी ठीक हो गई, बढ़ गई गुनाहों से, जगह जन्नत है, और गुनाह बढ़ गए, नेकी कम हो गए, अल्लाह महफूज रखे, जगह जहन्नम है। और कोई बंदे ऐसे भी होंगे जिनकी जितनी नेकियां होंगी उतने गुनाह होंगे, जितने गुनाह होंगे उतने नेकियां। अगर एक बंदे के 150 नेकी है और 50 गुनाह है तो जन्नत गया ना, नेकी बढ़ गई। और अगर एक के 150 गुनाह है और 50 नेकी है तो जहन्नम गया। लेकिन एक की 100 नेकी है और 100 गुनाह है, इस आदमी का क्या होगा? अल्लाह का करम देखें, इसे दोज़ख में नहीं डाला जाएगा, इसे आराफ में रखा जाएगा। आराफ एक मैदान है। अच्छा, ये जो आराफी होंगे, ये आराफ ऐसी जगह है जहां इनको कुछ वक्त के लिए रखा जाएगा। ये आधी जन्नत है और आधी जहन्नम है। तकलीफें भी होंगी, खुशियां भी होंगी। मैं समझाने के लिए कहता हूं, थप्पड़ भी लगेंगे, टाफियां भी मिलेंगी। तो ये ऐसी सिचुएशन है। लेकिन एक वक्त तक ऐसा होगा जब रब्बे करीम चाहेंगे फिर आराफ को खत्म फरमाएंगे। इन आराफियों को रब जहन्नम नहीं भेजेंगे, इनको जन्नती बना देंगे। ये अल्लाह ताला का करम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने पूरी सूरत उतार दी जिसको कहते हैं सूरतुल आराफ।
یہ सूरत नंबर 7 है, सूरतुल आराफ। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने पूरी बात इरशाद फरमाई है। उनकी चंद आयात 8 पारे में है, तो मैं उसी के मुताल्लिक बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। किताबुन उनज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरज। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली इरशाद फरमाई है कि काफिर आपको झुठलाएं, आप दिल छोटा ना करें। काफिर आपकी बात का इनकार करें, आप दिल छोटा ना करें। वो ईमान न लाएं, आप परेशान ना हो। आसान तरीके से दीन का काम करें। आपका काम दीन पहुंचाना है, मनवाना नहीं है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने तसल्ली दी। और फिर उसके बाद फरमाया कि जो गलती कर रहा है ना, ये भूले नहीं कि ये बच जाएगा अल्लाह के दरबार से। तराजू बरहक है, वल वज़्न यौमइज़िन। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन हकीकी तराजू कायम होगा और उसमें वज़्न आमाल होगा। आमाल बंदा कर रहा होगा, उस अमल करते वक्त उसका इखलास क्या होगा, इन सब चीजों को तोला जाएगा, देखा जाएगा। रियाकारी के लिए किया या अल्लाह के लिए किया, और अल्लाह के लिए किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए क्या मामला, या लोगों के लिए किया, सब कुछ तोला जाएगा। तो एक एक चीज सामने आएगी। जिसका पलड़ा ठीक होगा मामला ठीक हो जाएगा, जिसका पलड़ा खाली हो गया वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जैसे कुरान करीम में आया वअम्मा मन खफ़्फ़त, जिसके कम हो गए या जिसके बढ़ गए, दोनों के लिए मामला है। जिसके अमाल बढ़ गए जन्नत है, कम हो गया जहन्नम है। अब निजात कब्र में मिलेगी, आखिरत में मिलेगी, तराजू पे मिलेगी। 3 तरीके, 3 चीजें होनी चाहिए। आमाल में वजन ठीक हो जाएगा और अल्लाह की तरफ से निजात होगी। नंबर 1 अकीदा ठीक हो, नंबर 2 इरादा ठीक हो, नंबर 3 तरीका ठीक हो। अगर ये 3 तरीकों से कोई अमल किया जाएगा, अकीदा भी ठीक होगा, इरादा भी ठीक होगा, तरीका भी ठीक होगा, तो ऐसे आदमी का आमाल में वजन अल्लाह ताला बढ़ा देंगे। वलक़द खलक़नाकुम, इस आयत में अल्लाह ताला ने आगे आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस का जिक्र फरमाया। इबलीस ये शैतान का नाम है। ये अपने लिबास तब्दील करता रहता है ना, यानी अपनी शक्लें बदलता रहता है। एक जबान इसकी नहीं है, एक हालत नहीं है, तो मुनाफकत इसमें है, कुफ्र इसमें है, तुग़यान इसमें है, शैतानत इसमें है, तो इसका नाम इबलीस है। अब इबलीस का जिक्र फरमाया और इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने फरिश्तों को हुक्म किया आप सजदा करें, इबलीस ने इनकार कर दिया। अब सवाल उठता है, फरिश्ता तो नहीं था इबलीस, ये तो जिन था। तो अल्लाह ने जब फरिश्तों को हुक्म किया तो शैतान ने क्यों इनकार किया? इसको तो कहा नहीं गया। पहली बात है अभी कहा गया या नहीं कहा गया, लेकिन इसको किसने कहा था तू इनकार कर दे? बात तो फरिश्तों की हो रही थी ना। ये फरिश्तों का उस्ताद बना हुआ था उस वक्त। इतनी बातें इसकी थी, कहते हैं आसमान पर कोई जगह ऐसी खाली नहीं थी जहां शैतान ने सर सज्जे में टेका ना हो। इतना अल्लाह को सजदा किया था। लेकिन तकब्बुर, हसद, ये बहुत बड़ी चीज है। कहां कहां बर्बाद। शेख सादी रहमतुल्लाह के एक शेर है, तकब्बुर अज़ाज़िल राख़ार करद, बज़ंदान लानत गिरफ्तार करद। फरमाया शैतान को तकब्बुर ने तो जलील किया है और लानत के कैद खाने में क़यामत तक अल्लाह के यहाँ कैद करा दिया गया। तो रब्ब करीम ने जब हुक्म फरमाया, अब शैतान अकेला था, ये भी सजदा कर लेता, जान छूट जाती, पर इसने सजदा नहीं किया, इसने इनकार किया और अपने आप को बड़ा पेश किया और आदम अलैहिस्सलाम का अज़ली दुश्मन बन गया। तो अल्लाह ने हमें इससे बचने का हुक्म फरमाया। यहाँ में हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की औलाद है, नसबन फारूकी है मौलाना अशरफ अली थानवी, उनके एक जुमला आपकी खिदमत में रखता हूँ, क्योंकि शैतान हजरत उमर से बड़ा डरता है। हदीस पाक में शैतान उस रास्ते को तब्दील कर देता है जिस पर हजरत उमर मौजूद हो। तो हजरत उमर की औलाद है हजरत थानवी, तो उन्हीं के बारे में एक जुमला समझाता हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते थे, 4 ऐन जिसमें हो ना, जिस इबादत गुजार में 4 ऐन हो, वो बंदा कामयाब हो जाता है। तो फरमाया पहला ऐन कौन सा है? का इल्म हो, दूसरा ऐन बंदे में इबादत हो, तीसरा बंदा आरिफ हो, अल्लाह ताला की चीज को जानता हो, चौथा अल्लाह का आशिक हो। ये 4 ऐन। फरमाया जो शैतान था ना, ये आलिम बड़ा था, इसमें इल्म था, फरिश्तों को पढ़ा रहा था, बड़ा मुअल्लिमुल मलाकूत कहलाता था और बड़ा आबिद भी था, बड़ी इबादत गुजार था, बड़ी बातें इसने की थी और आरिफ भी था, यानी अल्लाह की रहमत को पहचानता था। अच्छा कैसे पहचानता है? जिस वक्त लानत का हुक्म इसको किया जा रहा है ना कि निकल जाए यहाँ से, उस वक्त इसने एक दुआ मांगी है, अनज़िरनी इला यौमि युबअसून, अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे। रब ने फरमाया चल मोहलत है, यानी लानत हो रही है, इसको वहां से निकाला जा रहा है, पर ये जानता है कि अल्लाह से मांगो तो अल्लाह कबूल करते हैं। इसने उस वक्त भी दुआ मांगी, आरिफ भी था, आबिद भी था, आलिम भी था। एक ऐन हजरत थानवी फरमाते इसमें नहीं थी कि अल्लाह का आशिक नहीं था, इसके अंदर इश्क और मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत दलीलें नहीं देखती, मोहब्बत तावीलें नहीं देखती, मोहब्बत वजूहात रीजन की बुनियाद पे नहीं पड़ती। वो ये देखती है कि जिसने मुझे हुक्म किया, मुझे इससे प्यार है, बस मैंने इस पे अमल करना है।
اے کاش اس میں یہ محبت ہوتی، شیطان میں عشق ہوتا تو کبھی ناکام نہ ہوتا۔ علم بھی تھا، عبادت بھی تھی، عارف بھی تھا، پر یہ عاشق نہیں تھا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس لیے ذلیل ہو گیا کیونکہ جو محبت ہے وہ علت تلاش نہیں کرتی، محبوب کے حکم پہ مر مٹنے کا نام ہے۔ جب بندے میں عشق و محبت نہ ہو تو علم کا کیا اعتبار، عبادت کا کیا اعتبار اور معرفت کا کیا اعتبار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لباس کی بات فرمائی ہے۔ اب لباس دو قسم کا ہے، ایک لباس ظاہری، ایک لباس معنوی۔ لباس ظاہری کا معنی ہے جو ہم جسم پہ پہنتے ہیں، لباس معنوی کا معنی ہے دل کا حیا، یہ لباس معنوی ہے، لباس تقوی جسے کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت کے لباس میں تھے، بھول ہوئی، زمین پر تشریف لائے تو جنت کا لباس اتر گیا، زمین کا لباس اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات فرمائی ہے اور پھر فرمایا کہ اے لوگو شیطان تمہیں، آپ کو اور ہمیں خطاب کیا کہ شیطان تمہیں تمہارا دل کا لباس نہ اتروا دے، یعنی تم میں حیا ختم نہ کرا دے، کیونکہ حدیث پاک میں حیا بہت بڑی چیز ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا لوگو اگر تم میں حیا ختم ہو گئی نا پھر جو مرضی آئے کرو، اصل تو حیا کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات فرمائی اور پھر رب کریم نے ہمیں لباس اختیار کرنے کی بات فرمائی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا ہر عبادت کے لیے، نیکی کے لیے اور اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے اچھا اور زینت والا لباس رکھو۔ اس سے پتہ چلا کہ اس لباس میں ایسا لباس ہونا چاہیے نماز پڑھتے وقت جو بندہ مجمع میں پہنے تو شرم نہ کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں کیسا لباس ہو، جو لباس ہم پہن کے مجمع میں جا سکتے ہیں نا بس اس لباس کے ساتھ ہماری نماز ہو جائے گی، ایسا لباس نہ ہو جس سے ہم مجمع میں نہ جا سکیں۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے، اور سر ڈھانپ کے نماز پڑھیں، ننگے سر نماز نہ پڑھیں۔ کیوں؟ دیکھیں جیسے ننگے جسم نماز نہیں ہوتی، وہ لباس ظاہری ہے، ایسے ننگے سر بھی لباس نہیں ہوتا، نماز کامل نہیں ہوتی، ہو تو جاتی ہے کامل ثواب نہیں ملتا، کہ یہ طریقہ یہی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والامامہ، صحابہ کرام یا سر پہ ٹوپی رکھتے، صحابہ اور اہل بیت نماز میں حضور کے پیچھے، یا سر پر پگڑی رکھتے، اس کے علاوہ کبھی نماز نہ ہوتی۔ تو بندہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھے، یہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس آیت میں رب کریم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اتنی محنت کا اللہ تعالیٰ پابند بناتا ہے جتنی محنت کی اس کے اندر طاقت موجود ہوتی، جتنی طاقت ہے رب کریم برداشت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ پھر اللہ نے اصحاب اعراف کی بات فرمائی ہے جن کا واقعہ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات فرمائی اور فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا۔ رب چاہے تو 1 سیکنڈ میں پیدا فرما دے۔ 6 دن کیوں ہیں؟ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ بندہ کوئی بڑا مہم شان والا کام کرے تو اس کو میانہ روی سے کرے، ترتیب سے کرے، کیونکہ بہت بڑا کام تھا۔ یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 6000 سال مراد ہے، کیوں کہ دنیا کا 1000 سال قیامت کا 1 دن ہے، کألف سنۃ مما تعدون، تو یہ 6 دن آسمان زمین والے تو 6000 سال ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہاں دن کا لفظ ہے، اس کھوج میں پڑھنا نہیں چاہیے کہ قرآن نے 6 کہا ہے بس اتنا ہی مانے، مزید تفصیل قرآن پاک نے نہیں دی تو اتنا ہی ایمان بندے کو رکھنا چاہیے۔ سپارے کو ختم کرتے ہوئے آخری آیات میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کرام کی بات فرمائی اور ان 5 انبیاء کرام کی دین اور اس کی امت کی قصص کو بیان فرمایا، قصص ان کے واقعات کو فرمایا۔ ان نے توحید کی دعوت دی ہے، مخالفین کی تکالیف پر دل برداشتہ نہ ہوئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اس بتانے میں رب کریم نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کر لو اور عبادت کر لو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں۔ 5 انبیاء کا ذکر فرمایا، نمبر 1 حضرت نوح، نمبر 2 حضرت ہود، نمبر 3 حضرت صالح، نمبر 4 حضرت لوط، نمبر 5 حضرت شعیب علیہ السلام کی بات فرمائی۔ اور آخر میں اللہ نے ہمیں شرک سے بچنے کی، توحید پہ قائم رہنے کی، بری عادت سے بچنے کی، اچھی عادت پہ عمل کرنے کی، اہل باطل سے دور رہنے کی اور اہل حق کے ساتھ چلنے کی پوری ترتیب کا خلاصہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔